کا نا ہم نے پہلی مرتبہ اس کا رولا سنا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے نا، ان کے اپنے بہت سارے کانچے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این اتنا شور کیوں مچاتی ہے؟ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک دوست نے بڑے مزے کی بات بتائی. اس نے مجھے کہا کہ ہمیں جب ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، اور ہم پی ڈی ایم کے اندر سارے مل کر کام کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر ممبر نے ہمیں یہ کہا کہ یار ہم پورا بکرا کھاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور نون لیگ والوں کو انہوں نے ڈانٹ کر یہ کہا کہ تم ایک بوٹی کھاتے ہو اور تم پورا منہ اپنا بھر لیتے ہو اور سب کو پتہ چل جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر نا صبر نہیں ہے. ان کے پاس جتنے بھی کھانچے تھے نا دیہڑیاں لگانے کے، جن جن چیزوں میں جن جن جگہوں پہ یہ دیہڑیاں لگاتے تھے، انہیں ان ساروں کا پتہ ہے. اور انہیں وہ سارے رستے پتہ ہیں جن رستوں کے ذریعے سے خفیہ طور پہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، کس طریقے سے بندر بانٹ کی جاتی ہے، کس طریقے سے بندے خریدے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج آپریشن کس طریقے سے کرتی ہے. ان کو یہ ساری گیم کا پتہ تھا. وہ اس لیے کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ گیم پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کی ہے، باقی لوگوں کے خلاف بھی کی ہے، تو یہ کرتے رہتے تھے. توشہ خانہ ان کا لوٹ مار کا ایک ذریعہ تھا. یعنی میرے بڑے پیارے صحافی دوست ہیں بہت سارے، میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑے درد دل کے ساتھ عمران خان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں توشہ خانہ کی گھڑیوں کو لے کر. تو مجھے اب معلوم ہوا کہ وہ خود توشہ خانہ سے مستفید ہوئے ہیں. یعنی اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں. مجھے لگتا تھا کہ ان کے دل میں بہت تکلیف ہے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پروگرام کرتے کرتے ہی کہیں ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، کہ اتنا درد دل ہے ان کے سینے کے اندر، اور پاکستان کو لے کر، ایک گھڑی کو لے کر وہ اتنے حساس ہیں. لیکن پھر میں نے آج پڑھا کہ ان میں سے کافی ساروں نے گھڑیاں بھی لی ہیں، باقی چیزیں بھی لی ہیں، اور بہت سستی لی ہیں. کچھ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، آج ہم نے پروگرام میں بھی کھڑے کیے تھے. پی ایم ایل این کیونکہ خود یہاں پہ بڑی دیہڑی لگاتی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ساری دیہڑی لگاتے ہیں، تو عمران خان نے بھی لگائی ہوگی، پڑھ لو تم. لیکن ہوا یہ کہ عمران خان نے ان چیزوں کو قانون کے مطابق کیا ہوا تھا. یعنی عمران خان صاحب کے ٹائم پہ، اگر صدیق صاحب ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس میں ایک قانونی نقطہ بھی موجود ہے، اور وہ پیپر موجود ہیں باقاعدہ، کہ جو ریئل اسیسمنٹ کا ایک پروسیس شروع ہوا وہ 2018 میں شروع ہوا. اس سے پہلے تو جس چیز کا جتنا دل کرتا تھا وہ اتنا کہہ دیتے تھے، اور اس میں وہ چیز وہ لے لیتے تھے، اور پرسنٹیج کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا. کوئی 4% دے رہا ہے، کوئی 10% دے رہا ہے، کوئی 5% دے رہا ہے، کوئی نہیں بھی دے رہا. تو موجیں لگی ہوئی تھی. اور پہلے تو یہ گاڑیاں بھی نکال کر لے گئے. گاڑیوں کے بارے میں اسپیسیفکلی منع ہے گاڑی کا، کیونکہ دیکھیں گاڑی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسٹمز لگتا ہے، بہت بڑی ڈیوٹی لگتی ہے وہ پاکستان میں آتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ اظہر بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، یہ یہاں سے جاتے ہیں کسی اور ملک میں، اور وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ گاڑی مجھے بڑی پسند ہے، میں یہ خرید رہا ہوں. یہ گاڑی لے لیتے ہیں، گاڑی باہر ملتی ہے آپ کو فرض کریں $1,00,000 کی، تو پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے جتنے کی وہ گاڑی ہے اس سے دگنا تو اس کے اوپر ٹیکس پڑ جاتا ہے. پاکستان میں پہنچنے کے بعد کسٹمز پڑ جاتے ہیں. تو ان ٹیکسز کو بچانے کے لیے اظہر بھائی وہاں پہ کسی کو دے دیتے ہیں گاڑی، اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ گاڑی تو نے مجھے نا گفٹ کر دے. وہ گاڑی گفٹ کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی توشہ خانہ میں آ جائے گی. پاکستان میں لا کے اس گاڑی کا $10,000 کی قیمت لگوائی اور $1,000 دے کے گاڑی نکلوا لی. یہ تھا وہ طریقہ واردات جس میں $3,00,000 کی گاڑی جو ہے وہ $1,10,000 کے اندر اندر مل جاتی تھی، یا $1,05,000 میں مل جاتی تھی. ٹیکسی بھی پے نہیں کرنے پڑتے تھے. اس طرح انہوں نے اور زرداری صاحب نے یہاں سے گاڑیاں نکالی ہیں. گاڑی کا قانون یہ کہتا ہے کہ گاڑی جائے گی آکشن ہونے کے لیے، اور وہ کسٹمز کے پاس جائے گی، وہاں سے وہ گاڑی آکشن ہوگی. ایسے وہ ہو نہیں سکتا جیسے انہوں نے لی تھی. ایک تو نواز شریف نے اور زرداری نے جو گاڑیاں لی، ایک وہ چیز بہت عجیب ہے. دوسرا دیکھیں عمران خان کے اوپر کیس یہ نہیں بنا سکتے وہ کہ انہوں نے گھڑی کیوں خریدی. دیکھیں 4-5 انہوں نے عمران خان کے اوپر جو نقطے اٹھائے تھے. ایک یہ اٹھایا کہ گھڑی کی اسیسمنٹ شاید ٹھیک نہیں ہوئی. تو اسیسمنٹ کرنے کا تو عمران خان کے پاس سے کوئی تھا ہی نہیں پروسیجر. عمران خان کے آنے سے پہلے کے بندے تھے جو وہاں پہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے ریئل اسیسمنٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ گھڑی کوئی اتنے کروڑ کی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی بنتے کتنے ہو گئے؟ اتنے کروڑ بنتے ہیں. ان کی فیملی نے بتایا جتنے کروڑ بنتے ہیں اتنے کروڑ میں عمران خان صاحب نے وہ گھڑی خرید لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب حکمران کیا نواز شریف اور زرداری کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی کوئی مہنگی چیز نہیں دی؟ یعنی نواز شریف اور زرداری نے جب بھی کوئی گھڑی خریدی وہ کبھی بھی کوئی 10 لاکھ سے اوپر نہیں گئی. یعنی کیا وہ ان کو اتنا گھٹیا اور اتنا غلیظ سمجھتے ہیں اور ان کو اتنا بونگا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بھی چیزیں انہوں نے دیں،
زرداری کو اور نواز شریف کو اور باقی سب کو ان کی مالیت کبھی بھی چند لاکھ سے اوپر نہیں گئی جب بھی انہوں نے خریدی. لیکن عمران خان کو کیا وہ اتنا زبردست آدمی سمجھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے اتنی مہنگی گھڑی دی کہ اس کو خریدتے ہوئے بھی اس کو 2 کروڑ روپے دینا پڑا؟ دیکھیں پہلا تو سوال یہ ہے. پھر یہ اپنی اسیسمنٹ کر لیں عالمی سطح کے اوپر کہ لوگ ان کو آج بھی چھان برا ہی سمجھتے ہیں اور عمران خان کو لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنی ساری گھڑیاں جتنے کی لی ہیں، عمران خان نے ایک گھڑی اتنے کی لی ہے. سب نے مل کے جتنی گھڑیاں لی ہیں، جتنے لوگ ہیں سب نے مل کے جتنے کی گھڑیاں لی ہیں اتنے کی اکیلے عمران خان نے لی ہے. اب اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں. یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چھان برا ہے، یہ سارے ریلو کٹے ہیں اور اصل میں لیڈر وہ ہے، اس کو دے دو قیمتی چیز. یا دوسری چیز ایک اور ہے کہ اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کی گئی تھی. وہ سب کو قیمتی چیزیں دیتے تھے لیکن ان لوگوں نے اسیسمنٹ غلط کروا کے قیمتیں کم کر کے چند لاکھ کے اندر وہ چیزیں لے لی. اور عمران خان نے اسیسمنٹ کیونکہ ٹھیک کروائی تھی تو اس کو کروڑوں روپیہ دینا پڑا اسی چیز کے لیے یا اسی مالیت کی چیز کے لیے. بہرحال یہ جو بھی ہے اس کے اندر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، آنے والے وقت میں ہو جائے گا. ہم تو سوالات اٹھاتے رہیں گے لیکن ایک سوال بہت بڑا پیدا ہو گیا. میں نے اظہر بھائی سے پہلی بریک کے بعد پوچھا تھا اور میرے پاس ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے کہ دیکھیں عمران خان کے اوپر اگلا ایلیگیشن کیا تھا کہ کیا آپ نے یہ گھڑی خرید کے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ظاہر کی ہے؟ کیا جب آپ نے گھڑی بیچی تو اس کا منافع آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ظاہر کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا ہوا تھا اور ان کے ٹیکس ریٹرن میں چیزیں موجود ہیں. لیکن نواز شریف کے، شہباز شریف کے، زرداری کے، خواجہ آصف کے، احسن اقبال کے، مریم اورنگزیب کے یا باقی ساروں کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر کیا کسی جگہ پہ آپ نے کوئی ایسی توشہ خانہ سے خریدی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں؟ یا جو چیزیں انہوں نے خریدی ہوں اور ان کو بیچا ہو کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر تو آپ نے نہیں دیکھا تو اسی فارمولا کے تحت جس کے تحت عمران خان صاحب کو نائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کیا گیا ہے، یہ سارے ہی نائل ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے ان کا بڑا تماشا لگے گا آنے والے وقت میں. ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو کتابیں گفٹ کی گئیں شریف خاندان کو انہوں نے کبھی نہیں لیں. یعنی نواز شریف صاحب کو 2 کتابیں گفٹ کی گئیں اور نواز شریف صاحب نے مفت میں کتابیں لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کتاب دا میرے نال کی کام ہے. پھر شہباز شریف صاحب کو 2009 میں 2 کتابیں گفٹ کی گئیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کتابیں لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کتاب نال میرا کی کام ہے. اور جو مجسمے ہیں، ڈیکوریشن پیس ہے، خواجہ آصف کے کام چیک کرو، وہ 2 بیڈ شیٹوں کے اندر لپیٹ کے ایک شو پیس نکل لیے. اچھا کیا انہوں نے کیا واردات ڈالنے کا طریقہ دیکھیں آپ. وہاں پہ گئے، جو شو پیس ہے اس کو 2 بیڈ شیٹوں کے اندر لپیٹ کے لے گئے اور وہ توشہ خانہ میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کیا، اس نے 2 بیڈ شیٹیں بھی ڈال دی اور ساتھ میں شو پیس بھی ڈال دیا. یعنی شو پیس کو لپیٹ کے اس لیے لے گئے تاکہ اس کی اصلی ویلیو کے بارے میں کسی کو شک نہ ہوگی. یہ تو بہت قیمتی چیز ہے جو جناب یہاں سے نکال کر لے کر جا رہے ہیں، اس چیز کی تو ویلیو بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو ایک نمبر کے چور ہیں، ایک نمبر کے فراڈی ہیں. شہباز شریف، یہ خواجہ آصف نے تھوڑے دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، گھڑی گھڑی میرا دل دھڑکے. عمر چیمہ نے سوال کیا تھا کہ گھڑی کو جملے میں استعمال کریں تو خواجہ آصف نے لکھا تھا کہ گھڑی گھڑی میرا دل دھڑکے. فڑے منہ ہے یار، 7 گھڑیاں خواجہ آصف لے کر گیا. یعنی اس کو شرم بھی نہیں آئی یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ بے شرم آدمی، اور تو چٹے چاٹے کے ساتھ 7 گھڑیاں لے کے وہاں سے نکل گیا ہے اور تو وہاں پہ لکھ رہا ہے کہ گھڑی گھڑی میرا دل دھڑکے. یعنی حد ہو گئی ہے. مریم اورنگزیب نے جتنا لفظ گھڑی بولا ہے ان کا منہ دیکھ کے مجھے اب ٹائم پیس لگنا شروع ہو گیا. اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ خود اور اس کی امی 2 گھڑیاں لے کے نکل گئی. اندازہ کریں آپ، جنہوں نے پائن ایپل تک نہیں چھوڑا. یہ نسل عمران خان کو تانے دے رہی ہے گھڑی لینے کے اوپر، جس نے قانون کے مطابق لے کر قانون کے مطابق بیچی اور بیچ کے ان پیسوں کو وہ کسی صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے. ویسے اظہر صدیق صاحب کو داد دینی چاہیے، انہوں نے بیٹھے بٹھائے سب کو ایک حمام کے اندر ننگا کر دیا. خاص طور پہ میرے وہ صحافی دوست، مجھے ان پہ اتنا ترس آ رہا ہے کہ وہ ان کی شکلیں جب میں دیکھتا تھا نا مجھے ایسا لگتا تھا یہ ابھی خون کی الٹیاں کر دیں گے بولتے بولتے. یعنی کرسی کے اوپر ان کی پشت جو ہے وہ ٹک نہیں رہی ہوتی تھی، اچھل اچھل کے بول رہے ہوتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی، آنکھوں سے انگارے برس رہے ہوتے تھے. مجھے لگتا تھا ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے کسی کو یہاں پہ، اتنا ان کے سینے میں درد دل ہو گیا پاکستان کے لیے اور گھڑی کے لیے. لیکن پتہ چلا وہ تو سارے ہی گھڑی چور ہیں.
سارے گھڑیاں لے کے، پرفیوم لے کے نکل گیا، کارپیٹ لے کے. اچھا کارپیٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے نا پچھلے دنوں ایک بندے نے کارپیٹ گفٹ کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا جی میں نے نہیں لینا. اس نے بڑی کوشش کی، کہا بھائی جان یہ فلاں جگہ سے بنا ہوا فلاں کارپیٹ ہے یہ وہ. میں نے کہا یار میں نے نہیں لینا، مجھے چاہیے ہی نہیں. میں نے کہا مجھے ویسے بھی تھوڑا سا یہ سائنس کا پرابلم ہے، تو میں تو اپنے پاس کارپیٹ لگاتا ہی نہیں ہوں، نہ کوئی پردے اس طرح کے لگاتا ہوں، نہ اپنے کمرے کے اندر کارپیٹ ڈالتا ہوں. تو مجھے تو اس سے وہ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، تو میں بھائی نہیں لے رہا. تو میں وہ کارپیٹ چھوڑ کے آ گیا. تو وہ میں نے کارپیٹ کو جب میں وہ دیکھ رہا تھا نا، جو اس نے کھول کے مجھے دکھایا تھا، تو وہ بڑا زبردست بنا ہوا تھا. تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ عمران صاحب یہ کارپیٹ کی آپ کے خیال میں کیا پرائس ہوگی؟ میں نے کہا یار مینوں کی پتا ہوئے گا کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کا. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں آپ کو اب کارپیٹ کی قیمتوں کا بتاتا ہوں. میں نے کہا بتائیں جی. انہوں نے کہا جی یہ 50-50 لاکھ کے کارپیٹ ہوتے ہیں، 5-5 کروڑ کے کارپیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اتنا مہنگا کارپیٹ، کو دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹیک بھی ہوتے ہیں بیچ میں، اور یہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو شاہکار کارپیٹ تیار کرتے ہیں، اور یہ ہینڈ میڈ ہوتے ہیں. یہ میرے پٹھان بھائیوں والا کارپیٹ تھوڑی ہے جو ہم لے کے آتے ہیں 5,000 کا، تو آپ ہم سے 1,000 میں لے لیتے ہیں. یہ ہم وہاں سے 10,000 کا لے کے نکلتے ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں 500 کا دیتے ہیں، ہم وہ بھی آپ کو دے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشین پہ بنا ہوا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے 100 روپے بچ گئے تو ہم دے کے چلے جاتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں وہ والے کارپیٹ کی جو وہ ہاتھ سے بنا کے غیر ملکی بڑے بڑے شاندار اور بڑے بڑے نمونہ کارپیٹ جو ہیں وہ بیچتے ہیں. ان کے اوپر پورے کارپیٹ کے اوپر میسیجز ہوتے ہیں، اور یہ دیواروں پہ ہینگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. ان کے گھروں میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ 400 میں 600 میں 1,000 5,000 کے اندر یہ کارپیٹ لے گئے ہیں. لوٹ کا مار ہے، تباہی پھیری ہوئی انہوں نے. بہرحال یہ ایک اچھا آج کا ایشو تھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق ابھی یہ ڈیٹا جو آیا ہے 2002 سے یہ ادھورا ہے. ابھی یہ ڈیٹا مکمل نہیں ہے، اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ارشد بھائی نے کہا تھا، ججوں کے اور جرنیلوں کے، ان کے بھی جو تحفے ان کو ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان کی کیا مالیت ہے، یہ کتنا پیسہ دے کر لیتے ہیں. ان کے پاس تو تنخواہ کے پیسے ہوتے ہیں، تو تنخواہ کے پیسے میں یہ قیمتی تحائف کیسے لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیسے وہ تحفے لے جاتے ہیں اور کتنے میں لے جاتے ہیں، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میری بہن اس سے پہلے بات کر رہی تھی مایوسی کی، تو میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے نا، اور جتنا زیادہ ماحول خراب ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بہت اچھا ٹائم آئے گا. کیونکہ جتنی زیادہ گھٹن ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ بعد میں فضا کھل جاتی ہے. اور یہ چیزیں جو کچھ بھی ابھی ہو رہی ہیں نا، یہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں میرے پاکستانیوں کے دماغ کے اندر. دیکھیں پاکستانیوں کی نا بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری وفادار ہے، انہیں لگتا تھا کہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچتی ہے. بہت سارے پاکستانی جو ہیں اپنے اداروں کے بارے میں بڑی سی خوش گمانیاں رکھتے تھے، بہت سارے بڑے عہدیداروں کے بارے میں بڑی خوش گمانیاں رکھتے تھے. تو الحمدللہ پاکستانیوں کی آنکھوں کا آپریشن، جیسے وہ صدیق جان بولتا ہے، وہ پاکستانیوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ آپریشن مکمل ہوا ہے. میرے خیال میں ابھی پاکستانیوں کو اور تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور اس کے بدلے میں پاکستانیوں کی ذہنی حالت جو کافی زیادہ بگڑ گئی تھی، اور پاکستانیوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، وہ غلط فہمیاں نہ صرف دور ہوں گی، بلکہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ آئندہ کے لیے پاکستان کیسا ہونا چاہیے ایک بہتر سبق بھی ملے گا. اور میرے سمیت، یعنی میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو بڑی خوش گمانی رکھتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ یار زبردست ہے پاکستان کے اندر، ان سے تو اچھا بندہ. تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی. سب کے ساتھ کیا گیا، تکلیف ہوتی ہے، جس طرح لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، مارتے ہیں. خاص طور پہ مجھے جو اب تک سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا، وہ اعظم سواتی کے لیے ہوئی ہے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. شہباز گل جوان آدمی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ بھی پکڑیں گے ماریں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. مجھے اٹھا لیں گے، کسی اور کو اٹھا لیں گے، مار کوٹ لیں گے، کبھی تھوڑا دبا لیں گے، کبھی وہ ہمیں دبا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو گرفتار ہوتا ہے وہی دب رہا ہوتا ہے. جنہوں نے گرفتار کیا ہوتا ہے ان پہ بھی بہت دباؤ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا. اور دباؤ ڈالنا آپ کو آنا چاہیے. اب گرفتار ہوں تو تب بھی آپ کو بالکل گر نہیں جانا چاہیے.
تو وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو چلو کوئی نہیں نا یار، زندگی ہم لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم لوگ ابھی برداشت بھی کر سکتے ہیں، مار بھی کھا سکتے ہیں، ذلت بھی برداشت کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، کچھ اللہ رب العزت حوصلہ ہمت دے ہی دیتا ہے۔ لیکن جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا نا، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس کا ہے، بہت زیادہ۔ اور جتنا مذاق اڑانے کی انہوں نے کوشش کی ہے شیخ رشید کی، حالانکہ مجھے شیخ صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، لیکن سیریسلی میں آپ کو بتاؤں اس آدمی کے ساتھ جو کیا گیا، جس طرح کا مذاق اس کا بنانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے پولیس نے اس کے ساتھ رویہ رکھا، اس کو دھکے تک دیے گئے، یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی۔ میرے ساتھ یہ اس کے پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے ایک شادی پہ، تو وہ بھی بیچارے مجھے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی یہ دیکھو نا، اسی بھی سیاسی کارکن ہے گئے ہیں، ہم نے مشرف کا دور بھی کاٹا ہے، ٹھیک ہے سڑک کے اوپر پولیس ٹارچر کر دیتی تھی، ٹھیک ہے ایسے چلتا ہے، لیکن یار ایسے تو نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بندے ہی سڑک کے اوپر مارنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا یار تم میں سے کسی کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہو؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں۔ میں نے کہا تم میں سے کسی کو ننگا کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں۔ میں نے کہا کبھی آپ کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹیں باندھ دی ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں۔ میں نے کہا کبھی آپ کو کرنٹ لگایا ہو؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں۔ میں نے کہا الٹا لٹکایا ہو؟ انہوں نے کہا جی کبھی نہیں۔ میں نے کہا پھر کرتے کیا تھے؟ کہتے جی بند کر دیتے تھے جا کے اور گندی جگہ پہ رکھ لیتے تھے، تنگ کرتے تھے، بس یہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ اس قسم کی سزائیں تو ہمیں ہوئی ہیں کہ نیند کی ہماری پوری نہیں ہو رہی، یا خوراک ہمیں ٹائم پہ نہیں مل رہی، یا جہاں ہمیں رکھا ہوا ہے وہ جگہ ہمیں پسند نہیں آ رہی، تو یہ تو چلتا تھا۔ یہ پولیٹیکل ورکر ہے، وہ کچھ چھوٹا ورکر ہے تو اتنے زیادہ پکڑے گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ پرویز مشرف کے دور میں کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے برداشت کی تھی، لیکن یہ جو ابھی ہو رہا ہے فاشزم، یہ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوا کبھی۔ اور میں نے جو ان کے رہنما تھے پی ایم ایل این کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بطور پولیٹیکل کارکن شرم آتی ہے جو اس وقت ہماری قیادت کر رہی ہے، اور یہ اندھے ہو چکے ہیں بدلے کی آگ میں، اور بدلے کی آگ میں کیا اندھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اقتدار